اہل سنت و جماعت کے اندر جب کچھ لوگوں کی طرف سے واضح طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہا گیا، یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر کہ معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن عملاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے منصب وہی مانا گیا جو معصوم کا یا معصوم سے کسی بڑی ذات کا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر پھر اس موضوع کی ضرورت پیش آئی، اور روافض کے نزدیک چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی معصومیت پائی جاتی ہے، جو ان کا عقیدہ سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے، وہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معصومہ مانتے ہیں۔ اور پھر اس میں ان کے نزدیک جو معصومیت ہے ان ذاتوں کی، وہ ہمارے نزدیک جو انبیاء علیہ السلام کی معصومیت ہے اس سے بھی وہ بڑی معصومیت مانتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر معصوم کو معصوم مانتے ہیں، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ اس غیر معصوم کے لیے معصومیت بھی وہ مانتے ہیں کہ جو نبیوں کی معصومیت سے بھی بڑی ان کے ہاں ایک گھڑی ہوئی معصومیت۔ مثلا وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو بالیقین معصوم مانتے ہیں، مگر خطائے اجتہادی نبیوں کی عصمت کے منافی نہیں مانتے۔ خطائے اجتہادی جو گناہ نہیں، مخصوص مشروط حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام سے خطائے اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں بلکہ صدور، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی شان کی توہین نہیں، اور نہ ہی ان کی شان کے معاذ اللہ منافی ہے، بلکہ یہ خطا اجتہادی کا حوالہ یا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے، اور سنت میں موجود ہے۔ جبکہ روافض کے نزدیک جو غیر انبیاء ان کے ہاں معصوم ہیں، وہ خطا اجتہادی بھی ان سے صادر نہیں ہو سکتی۔ اتنا فرق ہے اہل سنت میں اور روافض میں، کہ اہل سنت کے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، ویسے مخلوق میں تو فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن چونکہ بحث ساری اہل زمین کی چلتی ہے اور انسانوں کے لحاظ سے، تو انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جبکہ روافض کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی انسانوں میں معصوم ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں، معصوم ہوتے ہوئے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جبکہ روافض کے نزدیک جو انہوں نے نبیوں کے علاوہ بھی معصوم مانے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ اتنا بڑا مانتے ہیں، نبیوں سے بھی اونچا مانتے ہیں، کہ ان کے ہاں ان ائمہ سے بھی یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی خطائے اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، اور خطائے اجتہادی کی کو بھی وہ اماموں کے منافی سمجھتے ہیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے منافی سمجھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ روافض کا یہ نظریہ سراسر جھوٹ ہے اور قرآن و سنت سے متصادم ہے، لیکن وہ اس کو کیش اس طرح کرتے ہیں، تصور یہ دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ادب والے لوگ ہیں، اور معاذ اللہ اہل سنت بے ادب ہیں، کہ اہل سنت جو ہیں وہ نبیوں کی خطا اجتہادی بھی مان لیتے ہیں، اور ہم تو ان کی خطا اجتہادی نہیں مانتے، اور ہم خطا اجتہادی نبیوں کے شایان شان نہیں سمجھتے،
اور معاذ اللہ یہ اہل سنت جو ہیں یہ بے ادبی کرتے ہیں، یہ اوپر پرانا ان کا پراپوگنڈا ہے دور تابعین سے لے کر 14 صدیوں کے اندر۔